بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ اور آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اور اس میں ہونے والی گفتگو جو سامنے آئی ہے اس پر تذکرہ کریں گے۔ آخر پی ڈی ایم کی قیادت میں چل کیا رہا ہے اور کیا فیصلے ہونے والے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا پنجاب کی سیاست کا کہ چودھری پرویز لائی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بڑے چیلنجز کیا ہیں، ان کو ٹاسک کیا ذمہ لگایا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ اقتدار سنبھالتے ہی کون سے 3 بڑے کام کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کے ساتھ اس کی گفتگو بھی کریں گے اور ساتھ ہی ملک میں بلوچستان اور پنجاب کے علاقے سیلاب سے متاثر ہیں اور ان علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اپڈیٹ لیں گے کہ کن کن اشیاء کی ضرورت ہے اور کتنا جانی اور مالی نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رئیس انصاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مرزا سولنگی صاحب نے، اور لاہور سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب احمد ولید صاحب۔ گفتگو کا آغاز شہر اقتدار سے کروں گا جناب سولنگی صاحب۔ ابھی جو اجلاس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے اندر تو مولانا فضل الرحمان، شاہد حقان عباسی اور ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے کچھ بیانات کا یا جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس کا حصہ سامنے آیا ہے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی واضح سمت کا تعین کرنا ہے اور کھیل کے سارے کرداروں سے متعلق بھی جاننا ہے۔ مفاہمتی پالیسی نے شروع دن سے ہی ہمیں نقصان پہنچایا، حکومت کرنی ہے، الیکشن کرانا ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے، یہ کہنا ہے شاہد حقان عباسی صاحب کا۔ اور ساتھ ہی جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاڈلے کا 4 سالہ گند ہم پر ڈال دیا گیا ہے، ملک بچانے کے لیے ہم نے صرف اقتدار میں آنا قبول کیا، ورنہ پہلے دن سے ہی میں حکومت میں آنے کا مخالف تھا۔ یہ ہے جی نیٹشل پی ڈی ایم کے اجلاس کا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس بات کا تعین ہو سکتا ہے کہ آنے والی سیاست کیا کہہ رہی ہے۔ اس پر ذرا کمنٹ کیجئے گا سولنگی صاحب۔ دیکھیں جی، اس سے پوری جو آج کی جو میٹنگ تھی یا جو اجلاس تھا اس کی رپورٹس ابھی آ رہی ہیں، تو ابھی جو بھی معلومات ہے وہ ذرائع کے حوالے سے ہے، اور میں بہت زیادہ اس پر زور نہیں دوں گا کہ یہ جو تمام معلومات آئی ہے وہ کس حد تک درست ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ صحیح۔ تو اس پورے اجلاس میں جو سب سے جو فیصلہ کن بات ہے وہ نواز شریف نے ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کی پارٹی اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اس کے بعد دوسری جماعتیں۔ اب مولانا کا یہ کہنا کہ جی مفاہمت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ مولانا ایک دفعہ بہت بڑا جلوس لے کر اسلام آباد میں آئے تھے اور یہاں تک کہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے ہم ڈی چوک بھی جائیں، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا خود چلے گئے۔ اب وہ مولانا ہی بتائیں گے کہ وہ مفاہمت تھی یا نہیں تھی۔ جی۔ اور میاں صاحب کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی ہے، یہ اقتدار کسی نے کن پٹی پر بندوق رکھ کر ان کو نہیں پکڑایا، یہ ہار انہوں نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالا اور ان تمام جماعتوں نے مل کر ڈالا۔ تو اب سانپ گزر جائے اور اس کے بعد آپ لکیر پیٹے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی رائے تھی کہ آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تو پھر نہیں لینی چاہیے تھی۔ پھر شہباز شریف نے جو حکومت لی اور ان کے اتحادیوں نے، اس کی ذمہ داری پھر کون لے گا؟ ذمہ داری تو آپ کو لینی پڑے گی۔ تو آپ کی رائے آپ ہو سکتا ہے نہ مانی گئی ہو، لیکن اس وقت جو معاملات ہیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ معیشت سنبھل نہیں رہی، چاہے اس کی وجہ معیشت کی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی بدحالی ہے۔ ڈالر آج جو ہے وہ 240 سے اوپر چلا گیا ہے۔ جی۔ تو جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری عمران خان 4 سال کی ضرور ذمہ داری لے، لیکن 4 مہینے کی آپ کو بھی لینی پڑے گی۔ اور یہ بات درست ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا بالآخر جو حل ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد
اس وقت تقریباً چاروں صوبوں میں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے. جی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں کہ چاروں صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں تو موجود ہوں اور ان کا عمل دخل بھی موجود ہو لیکن آزادانہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں؟ یہ ناممکن ہے. اسی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ دیے بغیر، جس میں خود نواز شریف صاحب پر جس طریقے کا مقدمہ بنا کر جیسے سزا دی گئی تھی، یہ اب ان ڈراموں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے قائدین سمیت الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے اور پورے ملک میں الیکشن ہو. صرف قومی اسمبلی کا الیکشن مسائل کو حل نہیں کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رئیس صاحب، اسی پوائنٹ پر آپ پر آؤں گا کہ یہ جو بیانات سامنے آئے ہیں، ایک اس کو سچ مان لیا جائے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ جو ہم تو اقتدار نہیں لینا چاہ رہے تھے، ملک کو بچانے کے لیے لیا اقتدار، اور اس کے بعد جو پھر ہم نے حالت دیکھی ہے 4 مہینے کے اندر ہی ہاتھ پیر پھولے ہوئے، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے. بس ایک چیز کہہ دینا کہ جناب ملک ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. کیا عوام کو اس نعرے کے اوپر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو پہلے آپ نے بات کی، جو سولنگی صاحب نے بھی کی، کہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ حکومت لینا نہیں چاہتے تھے. 8 نومبر کو میری نواز شریف صاحب سے کو 2 گھنٹے لندن میں ملاقات ہوئی. ان میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر لینا چاہتا تو 1 سال پہلے یہ کر لیتا، لیکن میں مائنس اس حکومت کو کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں -1 عمران خان کے خلاف جانا چاہتا ہوں. ان کو اگلے حالات نظر آ رہے تھے اور مریم نواز بھی بھرپور انہی کے لائن پر تھیں. لیکن جب یہ بعد میں جس طرح زرداری صاحب آئے میدان میں، زرداری صاحب آئے، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، سعد رفیق، ایاز صادق، رانا تنویر، انہوں نے پھر جس طرح پہلے جب وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے نواز شریف کو قائل کر لیا تھا، اور اب دوبارہ پھر ایک بار نواز شریف کو قائل کر لیا. تو نواز شریف کو جو بتایا گیا وہ اور کچھ بتایا گیا، لیکن حالات گراؤنڈ بالکل چینج ہو گئے. اور اب نواز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جی اب حالات مزید بگڑتے نظر آ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ چینج کی تو کیا انہیں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمتیں جو IMF کے مطابق بڑھانی چاہیے تھی اور جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس نے روک لی، بلکہ واپس لی، یعنی واپس لی، اور انہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو بھیا آپ آئے کیوں ہیں؟ اگر یہ وقت اس وقت عمران خان پر گزر رہا ہوتا، عمران خان کو بھی یہی کچھ کرنا پڑنا تھا. ڈالر اس کے قابو میں نہیں آنا تھا، دن میں 3 بار ڈالر آگے جاتا ہے، روپیہ کم ہوتا ہے. اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی تھیں تو یہ بم عمران پہ گرنا تھا، اور لیکن یہ بم ان پہ گرا اور عمران کو گین کر گیا. وہ اس کا بیانیہ بھی مقبول ہو گیا اور وہ سیٹیں بھی لے گیا. سیٹ لینے کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی انہوں نے چلایا، پنکی پیرنی کے نام سے چلائی کرپشن، توشہ خانہ چلایا، پھر انہوں نے فرا چلائی، وہ کچھ بھی کارگر نہیں ہوا. لوگ اس کے سپورٹر ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو نکالا سارے رل گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، اس پہ میرا خیال ہے کہ اب پارٹی کو ایک ڈیسیژن لینا چاہیے. جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو انہیں آخری میں بات جو اس میں کرنا چاہ رہا ہوں، انہیں الیکشن پہ جانا چاہیے. اب یاد رکھیں کہ پہلے جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم گھسنے نہیں دیں گے، عمران پہلے بھی انٹر ہو گیا تھا. اب اسلام آباد کے ارد گرد تمام عمران خان بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر. اگر ابھی وہ کال دی اس نے تو بہت زیادہ بندے انٹر ہوں گے اور اسلام آباد اسے روک نہیں سکے گا. تو ابھی وہ اس کال پہ نہیں ہے، وہ ابھی اور سوچ کی طرف ہے. تو انہیں چاہیے. اچھا، کیا سوچ ہے؟ ابھی مرزا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ حکومتوں کو چلانا چاہ رہے ہیں. اب کل جیسے پنجاب حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ اور راشن کارڈ والا اسکیمیں ہیں. جو اسکیمیں تو اسی وقت اناؤنس کی جاتی ہیں نا کہ جب آپ ڈیلیور کریں اور آپ کا حکومت چلانے کا پلان ہو. احمد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہی سے پوچھوں گا کہ آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت پنجاب کے اندر کتنا عرصہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو اسٹیبل حکومت اگر بنتی ہے اور مرکز کے اندر موجودہ حکومت قائم رہتی ہے تو جو سیاسی عدم استحکام کا تاثر ہے کس حد تک کم ہو پائے گا؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو پنجاب کی حکومت چلنی چاہیے کیونکہ ان کی اکثریت ہے. اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا PDM کی جو جماعتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کریں اور اپنی حکومت جو وفاق میں موجود ہے اس کی کارکردگی بہتر کریں. اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے، IMF کا جو آئے گی ہیلپ آئے گی، آپ کے پاس پیسہ آئے گا، تو اس کے اوپر آپ دوسرے ملکوں سے جو آپ کو پیسے ملنے ہیں اس کے ذریعے سے کوئی اگر بہتر کوئی چیزیں کر سکتے ہیں تو کریں.
میرا نہیں خیال کہ ان کو الیکشن میں جانا چاہیے. اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کا مزید برا حال ہوگا. یعنی اگر اس ٹائم پہ ایسے مومنٹ پہ جب آپ کو پنجاب کے اندر عمران خان نے شکست دی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی آپ کو مطلب سمجھے کہ دوبارہ سے حکومت آپ سے چھین لی ہے, تو اس طرح سے آپ اگر بھاگتے ہیں یہاں سے اور کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, اور یا تو یہ فیصلہ پہلے کرنا چاہیے تھا, جیسے نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کے حق میں نہیں تھا, تو بھائی آپ حق میں نہیں تھے تو آپ نے کیسے پھر الاؤ کیا اپنی پارٹی کو؟ جب آپ نے الاؤ کیا پارٹی کو, پھر آپ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے جی بالکل ہم نے فیصلہ کیا ہے اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس کو بھگتیں گے, برداشت کریں گے جو ہے اس میں اپنی بات کرتے ہیں. جی بات وہی ہے کہ اگر فیصلہ کیا ہے تو اس پہ ڈٹ جائیں, اس کے پھر اثرات اور اس کے نتائج کا سامنا بھی کریں. جی بالکل ڈٹ جانے کا کام ہے. اگر آپ ڈٹ نہیں سکتے, اس طرح سے بزدل ہو کے بھاگیں گے تو آپ کو عوام جو ہے پھر دوبارہ سے مسترد کر دیں گے. ایون آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ ان سے ہو نہیں کچھ سکا. پھر آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ دیکھیں یہ ناکام ہو گئے, انہوں نے ہم سے حکومت چھینی اور 4 مہینے بعد ہی بھاگ گئے. تو یہ تو بہت بڑی ضلالت ہے. سمجھیں کہ یہ آپ اگلے 10-15 سال پھر آپ سمجھیں کہ عمران خان کو حکومت دے دیں اور اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھیں, پھر کبھی 15-20 سال بعد موقع ملے تو پھر ٹھیک ہے آپ واپس آ جائیں. اچھا سولنگی صاحب, ایک تاثر جو ہے یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید مرکزی حکومت اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ ایک محاذ رائے کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. عدلیہ کے حوالے سے بیانات آپ دیکھ لیں, مریم نواز صاحبہ کے, شہباز شریف صاحب نے آج بھی کہا کہ جناب ایک لاڈلا ہے اور فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آ رہا, کس نے روک رکھا ہے. اس تاثر کے ساتھ پھر حکومتیں کس طرح قائم رہ سکتی ہیں؟ دیکھیں حکومت کیسے قائم رہے گی یہ تو مشکل سوال ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کم از کم حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک نئی محاذ آرائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ پیدا ہوئی ہے جو 63A کا جو فیصلہ تھا, جو صدر نے جو ریفرنس بھیجا تھا اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا, پھر اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈامینو ایفیکٹ یا ایک سنو بال ایفیکٹ جو ہے وہ اس سے ہوا ہے. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز جو کہ 16 اپریل کو منتخب ہو گئے تھے, ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا اسی 63A کی تشریح کی وجہ سے. اور اس کے بعد ابھی جو حالیہ جو ہوا دوبارہ جو رن آف جو ہوا, جس کے نتیجے میں ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے جو 10 ممبر ان کے ڈسکاؤنٹ کیے PMLQ کے چودھری شجاعت کے لیٹر کے حوالے سے, تو اس کے بعد پھر ابھی جو فیصلہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک رسا کشی جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ یا عدلیہ کے کچھ ججز کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی واضح اشارے نہیں ملے, ابھی صرف شکوہ اور شکایتیں ہیں کہ جتنا لاڈ پیار آپ نے عمران خان کو دیا اور ہر جائز ناجائز آپ نے ان کی مانی, جو خود عمران خان نے آ کر مانی کہ جو میرے اتحادی تھے ان کو کون لے کر آتا تھا اجلاس میں اور کون منا کے, تو یہ اب راز نہیں رہی. لیکن مستقبل قریب میں یہ جو تناؤ ہے وہ اس وقت بڑھے گا کہ اگر جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ تو تحلیل نہ ہوں اور دباؤ صرف وفاقی حکومت پر ہو کہ آپ قومی اسمبلی کے الیکشن کرائیں, اور ایک طرح سے آپ جائیں ایک ایسے الیکشن کی طرف جس میں کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں, تو اس وجہ سے پھر تناؤ بڑھے گا. بالکل جی, تناؤ کی طرف جو ہے معاملات کو کس طریقے سے سلجھایا جا سکتا ہے؟ رئیس صاحب, اس ساری صورتحال میں سے نکلنے کا راستہ کیا نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں, جو سولنگی صاحب نے بات کی کہ اگر قومی اسمبلی کے عمران خان زور دیتے رہیں اور باقی صوبائی نہ توڑیں تو پھر یہ ناانصافی ہے. اس میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے صوبے میں اس کا ایک اثر رہتا ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جوڑ توڑ کے حوالے سے, پریشر ڈالنے کے حوالے سے, پری پول جسے کہتے ہیں, میں تو رگنگ نہیں کہتا, پری پول انتظام ہے, کوئی کس طرح ملتا ہے, کس کے کہنے سے ملتا ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی زرداری صاحب تو توڑنا نہیں چاہیں گے,
لیکن اگر عمران خان یہ اگر سینٹر میں یہ اکتوبر میں یا نومبر کے شروع میں الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو عمران خان اس کے بعد بیٹھنے کو تیار ہے ان کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی صوبائی حکومتیں توڑ دے گا، وہ فل الیکشن میں آنا چاہے گا تاکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا زور ہے تو مجھے سب جگہ میں زور کے ساتھ آؤں، تو اس لیے تمام کا ٹوٹنا ضروری ہے۔ اور اگر عمران خان ان کے سینٹر کا الیکشن اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس ڈیٹ کو کرانے کو تیار ہیں، اس ویک میں کرانے کو تیار ہیں، تو پھر عمران خان بیٹھتا ہے الیکشن کی، وہ اس پھر بارگین ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم کراتے ہیں، تم بھی توڑو، ہم نے تو اناؤنس کر دیا ہے، تو اس میں بھی زرداری صاحب کو جانا پڑے گا۔ لیکن جو زرداری صاحب کا کھیل شروع ہوا تھا، یہ کہہ لیں کہ میں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ اس نے بہت بڑا کھیل کیا، میرے نزدیک تو 11 سال تو نون لیگ نے انہیں اندر رکھا، انہوں نے نون لیگ کو تباہ کرنے کے لیے کھیل شروع کیا۔ اچھا، یہ آپ کی رائے ہے جی؟ یہ میری رائے ہے، میری رائے رونگ بھی ہو سکتی ہے۔ حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہاتھ ہو گیا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایک اور بات کروں، میری جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، ایک عام فہم ہے کہ جی شہباز شریف گروپ علیحدہ ہے، نواز شریف گروپ علیحدہ ہے۔ جو نواز شریف اور مریم نواز کے قریبی بہت لوگ ہیں، میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا یار ہم تھوڑی کریں، وہ دوسرے کریں، ہمارا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب اگر وہ بہت قریبی بندہ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب بالکل بھی جو ہے جو نواز شریف ہیں لوگ ان کے اس وقت یہ بے بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر نواز شریف ایک بار کہہ دے گا کہ فیصلہ یہ ہے تو پارٹی تو پھر اسی کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اچھا، یہی سوال جی احمد ولی صاحب، آپ کے یہ ساری صورتحال کے اندر جو نتائج سامنے آئے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری صورتحال میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ جی بالکل، نون لیگ کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کا ان کو اندازہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا کہ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں اور اس کا جتنا بوجھ ہوگا وہ بھی ہم نے برداشت کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں چھوٹے سے کہ جنہیں پتہ نہیں چلا، انہیں برگلا کے ادھر لے گئے زرداری صاحب کہ آ جائیں آپ حکومت لے لیں، اور اس کے بعد آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ تو بچگانہ باتیں نا، آپ سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کی آپ کا دعویٰ ہے کہ سب سے جو منجھی ہوئی سیاست آپ لوگ کرتے ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان آپ کے پاس ہیں۔ نواز شریف صاحب کی بڑی ویژن ہے، شہباز شریف بڑے زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے تو اس کو اون کریں، اب آئیں بائیں شائیں نہ کریں، اپنا جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو اسمبلیاں ہیں پنجاب کی یا کے پی کی، وہ بڑا مشکل کام ہے عمران خان کے لیے اسمبلیاں توڑنا۔ ایک تو یہ کہ کے پی میں ان کا سمجھے کہ ان کی بیس ہے، ان کا اسٹرانگ ہولڈ بنا ہوا ہے کے پی کے، تو وہاں پہ ان کی جو پروونشل قیادت ہوگی وہ عمران خان صاحب کو کبھی الاؤ نہیں کرے گی کہ آپ اس طرح سے اسمبلیاں توڑیں، اور ہم نے یہاں پہ اپنا ابھی پورا 1 سال جو ہے ہم نے کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنے دیں، لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو ہمارے ووٹ بینک بڑھتا ہے۔ پنجاب میں اگر پرویز رائی صاحب آئے ہیں تو کیا اسمبلیاں توڑنے آئے ہیں؟ وہ انہوں نے رسماً کہا کہ جی میں آدھے گھنٹے میں اسمبلی توڑ دوں گا، لیکن اتنے انتظامات کر کے آئے ہیں، پلاننگ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے 1 سال آپ لیگ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تحریک انصاف کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے، ہم اپوزیشن جو ہے وفاق میں کریں گے، پریشر ڈالتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وفاق بھی ان کے پاس واپس آ جائے، تو وہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کا ہے دھمکی جو ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ جی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر پنجاب کی سیاست اس حوالے سے کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور چودھری پرویز لائی بینگ وزیر اعلیٰ کس طریقے سے ایکٹ کریں گے، ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں، اور عمران خان صاحب کی چودھری پرویز لائی اپنے وزیر اعلیٰ سے فرمائشیں کیا ہو سکتی ہیں۔ بریک کے بعد تمام مہمانوں سے میں سوال پوچھوں گا اور کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ اسپیچ، چاکلیٹی سین اور لیئرز بھی تھی۔ جل مت، پگھل جائے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیلنج ہے پنجاب میں، چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور کون سے 3 بڑے ایسے کام ہیں جو پرویز لائی صاحب کو فوری طور پہ کرنے ہیں۔ رئیس صاحب، آپ کی بڑی قربت رہی ہے عثمان بزدار صاحب سے بھی، اور بڑا آپ نے قریب سے ان کی ورکنگ کو بھی دیکھا ہے۔ ایک طرف تو اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ وہ رہے عثمان بزدار صاحب، ان کی ورکنگ، اور اب چودھری پرویز لائی صاحب، ان دونوں کی ورکنگ میں کیا فرق نظر آئے گا آپ کو؟ چودھری پرویز لائی صاحب کس طریقے سے بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے میں یہ ذرا واضح کر دوں کہ جس طرح جب یہ چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ بن رہے تھے
اور اسلام آباد میں رات کو جو چودھری صاحب کے گھر نون لیگ کی ٹیم آئی اور مبارکباد دی, دعائے خیر ہوئی, مٹھائی تقسیم کی گئی, اور رات کو 12 بجے کے بعد پرویز الہی صاحب شکریہ ادا کرنے گئے زرداری صاحب کا. جی لیکن کہیں سے کچھ موو بھی ہوئی جی تو وہ چودھری صاحب صبح عمران خان کے پاس چلے گئے. صحیح. لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی تھا کہ جس طرح 12 پارٹیاں سے زیادہ پارٹی جس کی حکومت چل رہی تھی, پنجاب میں جب حمزہ صاحب آئے تو وہ 3 ماہ تک 7 وزیر بنائے, ان کو بھی محکمے نہیں دے پائے تھے کیونکہ پیپل پارٹی وہ راضی کہیں نہیں ہو رہی تھی. کبھی سینئر وزیر مانگ رہے ہیں, کبھی وہ سی این ڈبلیو مانگ رہے تھے, کبھی اسپیکرشپ مانگتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ 12 پارٹیاں کس طرح راضی کریں گے, تو عمران خان کے ساتھ آنے میں ان کی بہتری تھی کہ وزیر اعلیٰ بنے اور یہ بااختیار وزیر اعلیٰ ہوں گے. کیونکہ عمران خان کی ایک عادت ضرور ہے کہ وہ کوئی کام نہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی تو ہٹا ضرور دیتے ہیں, وہ انتظامی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. نہیں تو پی ٹی آئی کا پریشر نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کے وزراء ان کے کام وہ کہیں گے جناب وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہے, اپنے کام کری جا رہے ہیں, 4 ضلع پیسے لائی جا رہے ہیں, وہ کیا ہوگا؟ پرویز الہی صاحب جس طرح لے کے پہلے 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں, وہ سب کو لے کے ساتھ چلنا جانتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے, وہ ان کی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر دیں گے. آپ ابھی دیکھ لیں, ابھی عمران خان صاحب نے تو انہوں نے کہا نا, سیکٹری بھی اپنا ایسے لگا لیا کہ جو ممکن ہی نہیں ہے. محمد خان بھٹی صاحب وہ اس اسمبلی سروس کا آدمی وہاں لے گئے, اور اس میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے بیوروکریسی میں. وہ ہمیشہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا لوگ لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ڈی پی او منڈی بہت اپنی مرضی سے لگایا ہے. اپنے علاقے کا آر پی او گجرات کا جو گجرالا اس نے فوری لگا لیا. انہوں نے اور بھی چینجز کیے, تو اس نے عمران خان نے دخل اندازی نہیں کی. وہ بااختیار رہیں گے. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں گے شکایت تو پیدا ہوتی ہے, لیکن نون جو اپنا تحریک انصاف کے وزیر ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے فرینڈلی چلیں گے. وہ ان کے اچھا جو خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میں نے ڈائری پہ سب کے نام لکھ لیے, اور خاص طور پہ 25 مئی کا وہ جو حوالہ دیتے ہیں جو تشدد ہوا, پولیس افسران, بیوروکریسی اور وزراء, ان کے خلاف کیا پرویز الہی صاحب عمران خان کے مطالبے پر کوئی ایکشن شروع کریں؟ دیکھیے جن کا جو مین نام تھا وہ تو پہلے ہی ٹرانسفر ہو گیا آئی جی پنجاب. چیف سیکرٹری نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے بھی ٹرانسفر کر دیں. آتے ہی سی سی پی او لاہور ہٹا دیا گیا. تو آئی جی اور سی سی پی او لاہور میں تھے. باقی انہوں نے کہا مقدمات قائم کریں گے, ان کو سزائیں دلوائیں گے. سزا تو میرا خیال نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ جب آئی جی پنجاب آئے تھے نا, تو اس وقت ہائی کورٹ کی رولنگ کے تحت اسپیکر کے فرائض مزاری صاحب انجام دے رہے تھے. ان سے وہ لکھوایا تھا انہوں نے کہ اسمبلی میں ایوان میں جا سکتی ہے پولیس امن و امان کے لیے, لیکن اسپیکر کی اجازت سے. انہوں نے اسپیکر سے لکھوا لیا تھا. تو یہ جلسے کی حدود تک یہ کہنے کی باتیں ہیں. میرے خیال میرے نزدیک کوئی افسران کے خلاف جو ہے وہ کیس وغیرہ درج نہیں ہوں گے. لیکن جو آپ نے بات کی, بزدار صاحب بھی کام کرتے تھے, لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ شائع تھے میڈیا کے آگے. اچھا, تو جو میڈیا پہ زیادہ بولتا ہے وہی کام زیادہ نظر آتا ہے آج کل. آپ دیکھ لیں, سب آگے میڈیا پہ اپنا کام بتاتے ہیں, چاہے پولیس ہو چاہے پولیٹیشین ہو. لیکن جو اپنے پرویز الہی صاحب ہیں, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے, 5 سال چیف منسٹر رہے, 2 بار اسپیکر رہے, اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, اور وہ بڑی اچھا لگا. اور وہ بولتے بھی بہت ٹی وی پر, تو انہیں کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آ رہی. بزدار کے مقابلے میں پرویز الہی اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ کو کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے سامنے؟ چودھری پرویز الہی کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ خود پرویز الہی صاحب اور ان کی جتنی بھی چھوٹی موٹی جماعت ہے, خاص طور پر خاندان کی تقسیم کے بعد, ان کی ضرورت اور ان کی ترجیحات یہی ہوں گی کہ وہ جن علاقوں میں ان کا عمل دخل رہا ہے یا عمل دخل وہ چاہتے ہیں, وہاں وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر مستحکم کریں, اور کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہ وفاق کے ساتھ کریں اور نہ صوبے کے اندر کریں. ان کی اگر میں ضروریات کو دیکھوں تو وہ تو یہ بنتی ہیں. اب عمران خان کے پاس 2 ہی چوائسز ہیں, یا تو فوراً لشکر کشی کرے اسلام آباد پہ, اور اگر فوراً لشکر کشی نہیں کرتا تب بھی جو پنجاب کی جو انتظامی طاقت ہے اس سے وفاق کو چیلنج کرنے کا جو کام ہے اس کو مسلسل رکھے. تو یہ جو ترجیحات ہیں اس میں ایک تناؤ کے امکانات بالکل رہیں گے پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان. لیکن دونوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے بہت زیادہ دبایا تو چودھری پرویز الہی تو اوریجنلی تو پی ڈی ایم کا امیدوار تھا, تو وہاں جاتے ہوئے ان کو کیا دیر لگے گی اور اپنے فیملی کے ساتھ ری یونائٹ ہونے میں.
تو اس لیے یہ جو دباؤ ہے اس کی کچھ حدود ہوں گی جس حد تک جا سکیں گے. تو یہ ایک وہ جو ٹائٹ روپ ڈانسنگ جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح کا کام ہوگا, مشکل ہوگا دونوں کے لیے, پرویز الہی کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی مشکل ہوگا اپنا احمد ولی صاحب. لیکن اگر یہ چیزیں چلتی ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے, تو ایک جو سب سے بڑا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو تاکہ معاشی صورتحال بہتر ہو سکے. اگر اتنے بڑے صوبے میں اور مرکز کی حکومت میں تناؤ ہوتا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ پھر تو صورتحال بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی ہمیں. دیکھیں تناؤ تو رہے گا, وہ تو پنجاب اور وفاق کا تناؤ رہے گا. پنجاب کی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز, ان کی حکمرانی ہے وفاق میں, اور وفاق چاہے گا کہ پرویز الہی کوئی زیادہ اچھے کام نہ کر سکیں یا ان کو تنقید کا وہ نشانہ بناتے رہیں گے. اور دوسرا جو اہم چیلنج ہوگا پرویز الہی کے ساتھ وہ یہ ہوگا کہ تحریک انصاف جو ہے ان کی ایک اپنی لائن ہے, اپنی ڈائریکشن ہے. وہ عمران خان صاحب کا طرز جو حکمرانی ہے وہ اور طرح کا ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مقدمات درج کروانا چاہتے ہیں پولیس کے خلاف, تو وہ مقدمات درج کروائیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو سزائیں دلوائیں. یہ اب پرویز الہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سزائیں دلوا سکتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں دلوائیں گے, اگر نرم رویہ رکھیں گے تو پی ٹی آئی کو بہت سخت اعتراض ہوگا. اور پی ٹی آئی جو ہے اوبیسلی ڈیپینڈنٹ ہے چودھری پرویز الہی کے اوپر, کہ کیونکہ اگر زیادہ ناراض کیا تو یہ نہ ہو کہ وہ منہ موڑ لیں اور دوسری طرف چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے اسٹرینتھن کرنا, یہ بہترین موقع ملا انہیں کہ کاف لیگ کو وہ مزید اسٹرینتھن کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں بھی عثمان بزدار جو رئیس صاحب کہہ رہے ہیں بڑا بہترین قسم کے تھے چیف منسٹر, تو وہ چودھری پرویز الہی جو ہیں سارے جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ اپنے تھرو کرواتے تھے. ایون یہاں تک ان کا دعویٰ تھا کہ عثمان بزدار یعنی تحریک انصاف کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں وہ بھی ان کے پاس آتے ہیں اپنے کام کروانے. تو اس کا مطلب ان کا بڑا رول تھا اس ٹائم پہ بھی. اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ یا عثمان بزدار قائم رہیں ڈمی وزیر اعلیٰ کے طور پر, اور میں پھر اپنا پاورز جو ہے ان کا استعمال کروں, اپنے تمام ادھورے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کروں, اور اپنا جو عثمان بزدار ہے ان کا نام ویسے گندا ہوتا رہے, اور میں کل کو کوئی اگر مجھے کوئی پوزیشن ملے تو میں اس میں پھر سے نمایاں ہوں کہ میں بہت بڑا سیاستدان ہوں. اور وہ ہیں بھی, سیاستدان تو ہیں وہ, اور اسی لیے اس موقع کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اسمبلی کو چھوڑیں گے, اور وہ ان کو ٹف ٹائم اس لیے تحریک انصاف کو ملے گا کہ تحریک انصاف چاہے گی کہ میکسیمم فنڈ جو ہیں وہ ان کے حلقوں میں لگائے جائیں. تو پیسہ پاکستان کے پاس پہلے ہی نہیں ہے, پنجاب میں اوبیسلی اتنے اس قدر پیسہ نہیں ہے کہ وہ فنڈز اتنے آسانی سے ان کو بھی دے سکیں. جب وہ مطلب ایک اپنی طرفداری کریں گے, اپنے لوگوں کو زیادہ نوازیں گے, تو پھر جو ہے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اٹھائیں گے, عمران خان کو شکایتوں کے انبار لگائیں گے. عمران خان پھر ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ ہی چلنا ہے, تو آپ جیسے تیسے ہے ان کے ساتھ چلیں. چلیں جی, اچھی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب بھی حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے بعد اسٹیبلٹی کا بھی اگر ایلیمنٹ ہے تو اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور مرکز اور صوبے کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو اور حکومتیں چلتی رہیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں کہ ملک میں سیلابی صورتحال اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات. جی ناظرین, مناظر آپ نے دیکھے, یہ بلوچستان کے مناظر ہیں, پنجاب کے مناظر ہیں, بڑے دردناک مناظر ہیں. لوگ اس سیلابی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں. سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بلوچستان, لسبیلا اور بہت سارے علاقے. اس حوالے سے ہم اپڈیٹ لیں گے اور جانیں گے کہ ان علاقوں میں امدادی کارروائیاں کس حد تک جاری ہیں. ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ صاحبان ہمیں جوائن کیا ہے. کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف جناب کاظم مینگل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فرح عظیم صاحبہ سے شروع کروں گا گفتگو. فرح صاحبہ ذرا بتائیے گا اپڈیٹ کیا ہے اور کن کن علاقوں تک آپ پہنچے ہیں, اور ابھی تک کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں تک اب بھی رسائی ممکن نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جو وہاں پر سچویشن ہے, ہمارے 3 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر کرٹیکل سچویشن ہے. ڈسٹرکٹ لسبیلا, ڈسٹرکٹ تربت کیچ اور جھل مکسی.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ مانسون کا جو سلسلہ ہے یہ جون سے جاری ہوا ہے اور ابھی تک جس کا سپیل جاری ہے 22 سے لے کے 27 تک جو تھا وہ شدید بارشوں کی پریڈکشن کی گئی تھی، اور جو یہ بارشوں کا سلسلہ ہے یہ ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آتی ہوں کہ دیکھیں کہیں پر جو زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے سیلاب کی وجہ سے، اور اسی لیے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ جھل مکسی جس طرح میں نے آپ سے بتایا، لسبیلا اور ڈسٹرکٹ تربت کیچ، یہاں پر شدید جو سیلاب ہے وہاں اس کا سامنا ہے، اور اگر کہیں پہنچنے میں دیر سویر ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کو کہیں پہنچنے کے لیے بھی ایک ویدر چاہیے ہوتا ہے، تو شدید بارشوں کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آپریشن بھی ہے اس کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ 24/7 جو ہے چیف منسٹر خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ چیف منسٹر نے آج زوم پر پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے، اور ہمیں فیڈرل کی طرف سے بھی یقین دلایا گیا ہے کہ جو ڈیمیجز ہیں اس کو اوور کم کیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ابھی ہم ریلیف اینڈ جو ریسکیو ہے اس کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا، جس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر نہیں کر سکے تو بلوچستان 20 سے 25 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کیجویلٹیز کے حوالے سے کہ ہماری جو کیجویلٹیز ہیں وہ 111 ہیں ابھی تک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1000 نمبرز ہیں وہ ہمارے انجریز کے ہیں۔ ہمارے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں 5000 پلس، ہمارے جو گھر فل ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 5000 پلس ہیں، جو پارشلی ڈیمیج ہیں وہ 7000 ہیں، ہماری جو لائف سٹاک ہے وہ بھی 5000 پلس اس کا ڈیمیج ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ جو نمبرز میں ڈفرنس آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ سیلاب کی صورتحال ہے ہر علاقے میں، تو جب یہ سچویشن سیٹل ڈاؤن ہوگی تو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور یہاں پر میں یہ بتاتی آپ کو چلوں، دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا تھا کہ ڈیمز جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اوور فلو ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے جو بڑے ڈیمز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، سیکیور ہیں، جو چھوٹے پروٹیکشن بند ہیں انہیں نقصان ضرور پہنچا تھا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اوور فلو ہونے کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تجاوزات کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس پہ امپلیمنٹیشن کر لیا گیا ہے۔ تجاوزات کو ہٹانے کے لیے اویئرنیس آف دا پبلک کا جو ایک کیمپین تھا وہ بھی چلایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 90 کے قریب جو کیجویلٹیز تھیں پچھلے دنوں میں، ان کا کمپنسیشن فنڈ جو ہے وہ چیف منسٹر نے جاری کر دیا ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو مہیا کر دیا گیا ہے، وہ خاندانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب جو باقی کیجویلٹیز ہیں ان کا بھی کمپنسیشن فنڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، لیکن ڈیمیجز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فیڈرل ہمارا ساتھ دے، انتظامیہ کو ہماری طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریہیبلیٹیشن کو اگر ہم اوور کم نہیں کر سکے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ یہاں ایک اہم بات میں کرتی چلوں کہ آپ دیکھیں کہ میں پہلے کاظم صاحب فرح صاحب آرڈر کی سچویشن، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں کاظم صاحب جو ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف ہیں میں ان سے پوچھوں گا، بینگ اے جرنلسٹ ہمارے بہت سارے جو نمائندگان ہیں ان علاقوں سے کوریج کر رہے ہیں، ہمیں اپڈیٹس موصول ہو رہی ہیں، کئی علاقوں تک تو وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ کاظم صاحب آپ انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس قسم کی صورتحال کا آپ کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کتنا مشکل ہے ان علاقوں تک جانا اور رسائی ممکن بنانا، اور وہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ جو نیڈ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ دیکھیں عثمان صاحب، اس وقت بلوچستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 34 اضلاع ہیں، ان میں سے 22 متاثر ہیں بارشوں اور سیلاب سے، اور 10 بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اس میں جیسا فرح صاحبہ نے ذکر کیا 4-5 اضلاع میں صورتحال بہت کریٹیکل ہے۔ تو ان علاقوں میں خود ابھی تک گورنمنٹ نے کہا ہے کہ موسم کی وجہ سے جہاں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچنا تھا وہاں ان کو معلوم نہیں آج ابھی اس ٹائم یا آج دن کو کوئی رسائی ہوئی یا نہیں، لیکن صبح تک جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ تو لسبیلا میں کل تک میری بات ہوئی، خیر محمد نامی ایک شخص تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ
پیر کو دوپہر سے وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے. تو 100 کے قریب کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں, اور اس سے علاوہ کوئی 150-300 کے قریب لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. اور کل یعنی پیر کے دوپہر سے لے کر کل 11-12 بجے میری ان سے بات ہوئی, تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک ان کے پاس کوئی نہیں آیا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومت کو کوئی مسئلہ ہے ہمیں راشن وغیرہ پہنچانے میں تو میں خود اپنے جیب سے پیسہ دوں گا, صرف اتنے لوگ مہربانی کر کے ہمیں کھانا وغیرہ پہنچائے, کیونکہ جو ہمارے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ سیلابی پانی کی وجہ سے سارے برباد ہو گئے ہیں. تو لوگ لسبیلا میں مشکل صورتحال سے دوچار ہیں, جلمکسی میں مشکل صورتحال سے دوچار ہیں, اور کیچ میں ہیں, خزدار میں ہیں, تو ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. ابھی حکومتی جو ادارے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جتنی مطلب ممکن ہے جتنے وسائل ہیں انہوں نے ان کو لگا دیا ہے. یہ تو اور حکومتی ادارے ہیں, یہ جو رضاکار ہیں, مختلف جو رفاعی تنظیمیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے آگے جو سماجی خدمت کے جو رضاکار ہیں وہ کس حد تک ایکٹیویٹ ہیں اس ساری سیلابی صورتحال میں؟ دیکھیں یہ سیلابی صورتحال میں چونکہ بلوچستان ایک دور دراز علاقہ ہے, اس میں ابھی تک لسبیلا کے حوالے سے جو ہمیں زیادہ جو نظر آ رہے ہیں وہ عیدی کے رضاکار آ رہے ہیں. اس سے قبل ادھر گوادر وغیرہ میں جب لوگ متاثر ہوئے تھے تو ادھر الخدمت کے لوگ تھے, اور بھی کوئی اس طرح کے جو ہے نا غیر سرکاری تنظیمیں تھیں وہ جو زیادہ متحرک تھے. لیکن ابھی تک بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں جو رضاکار ادارے ہیں جیسے الخدمت ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں. اب تک سب سے زیادہ انحصار جو ہے نا بلوچستان حکومت پر ہے, اور وہی لگے ہوئے ہیں. ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے لوگ جو ہے نا مطمئن نہیں ہیں. اور بالخصوص جو لسبیلا کا علاقہ ہے, جلمکسی کا ہے, وہاں بہت لوگ پانی میں گرے ہوئے ہیں, نہ وہ کہیں نکل سکتے ہیں, نہ بالکل ایسے ہے. انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. فرح صاحبہ, پاک فوج کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں, ان کے جوان ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, امدادی سامان بھی گرایا جا رہا ہے. پاک فوج کس حد تک آپ کو معاونت حاصل ہے, اور آپ این ڈی ایم اے اور مل کر کوارڈینیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, پاک فوج تو ہر وقت چاہے وہ سرحدوں پر ہوں یا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہمارے ملک کے اندر آئے, وہ فرنٹ لائنز پہ ان کے جوان جو ہیں ہماری سروسز کے لیے حاضر رہتے ہیں. اور پاک فوج کی طرف سے ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو آپریشن ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں. پی ڈی ایم اے کا میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گی, کیونکہ ڈی جی پی ڈی ایم اے سے میں رات 2 بجے بھی بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں صبح 4 بجے بھی ان سے بات کرتی ہوں. وہ خود آفس میں موجود ہیں اور ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر چیف سیکریٹری جو ہیں وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور ہماری سارے جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہے, جیسے ابھی یہ جو آپ نے کوئٹہ سے جو جوائن ہمیں کیا ہوا ہے, دیکھیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کرٹیکل صورتحال کا شکار ہیں, یہ تو میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں. لیکن ہمارے پاس جو ریسکیو اینڈ ریلیف کے نان فوڈ اینڈ فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, ہمارے پاس ہیں. این ڈی ایم اے بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, لیکن پی ڈی ایم اے بہت زیادہ متحرک ہے وہاں پر, کیونکہ خاص طور پر چیف منسٹر نے انہیں انسٹرکشنز دی تھیں. یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتے چلوں, دیکھیں تنقید برائے تنقید بہت کرنا آسان ہے, تنقید برائے تعمیر بہت ضروری ہے. خدارہ وہ ٹیمز جو ریلیف کا کام وہاں پر کر رہی ہیں, ہمارے سارے رضاکار, ہمارے جو انتظامیہ ہے, جس طریقے سے چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور منسٹرز خود موجود ہیں وہاں پر ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز میں, اور ہمارے پی ڈی ایم اے کے رضاکار ہیں, ہمارے ایف سی کے, ہمارے آرمی کے, وہ خود فیلڈز میں موجود ہیں اور لوگوں کی جو ریلیف اینڈ ریسکیو ہے اس کو خود دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں, دیکھیں جو 3 ڈسٹرکٹس جیسے میں نے آپ کو کہا, لسبیلا ہے, جلمکسی ہے اور ڈسٹرکٹ تربت کیچ ہے, وہاں سچویشن کرٹیکل ضرور ہے, لیکن جو انتظامیہ ہے وہ ہائی الرٹ ہے.
ہم ان کے جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس شروع ہوگا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے ڈیمیجز کو اوور کم ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہم بلوچستان کو اس طریقے سے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ریسورسز کی بلوچستان کے پاس کمی ہے۔ بار بار چیف منسٹر، پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کریں، ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ سیلاب کی وجہ سے ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی شدید بارشیں ہوں گی۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر پچھلی حکومتوں کا لانگ ٹرم پلاننگ بنا لیے جاتے، کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن پلاننگ بنا کر آپ اس کو ضرور اس کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ حکومت، چیف منسٹر نے تمام جو انٹرنیشنل فرمز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے، ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ بنا کر حکومتوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ اگلے سال بھی بارشیں ہوں گی۔ جب لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی تو نقصانات سے بچا جا سکے گا۔ لیکن میں بار بار یہ آپ کو اس لیے اس بات کی طرف توجہ کروا رہی ہوں۔ ہاں جی، بہت اچھی بات کی کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر یہ جو اضلاع متاثر ہے، اگر ان کے پاس اپنا میکنزم ہوتا، کشتیاں ہوتی، باقی جو ساز و سامان ہوتا، تو نقصانات سے بچا جا سکتا تھا، روڈ اور پل جو ٹوٹے ہیں فوراً امداد پہنچائی جا سکتی تھی۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔